یہی حدیث مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 6 پر یہ حدیث پاک موجود. یہی حدیث مسلم شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 48 پہ یہ حدیث پاک موجود. اور آؤ دیکھو اس حدیث پاک کو امام خلال نے السنہ کے اندر بیان کیا ہے. امام عبد الرحمن السلمی سے بیان فرماتے ہیں، جو شیخ ہیں امام ابو القاسم القشیری کے، جو شیخ ہیں امام بہقی کے، انہوں نے بیان کیا ہے. بہت سارے ائمہ محدثین نے اپنے اپنے ترک سے بیان کیا ہے. او حدیث پاک سن لو. حضرت عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہے. ذرا محبت سے بولو، حدیث سنیں گے ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ. وعن عمر بن الخطاب قال فبينما نحن عند رسول الله ذات يوم ذات ليلة خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأجبنا له يسأله ويصدقه قال صدقت يا رسول الله. قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره. قال صدقت يا رسول الله. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت يا رسول الله. قال فأخبرني عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها أتدري بعلم من السائل. قال أن تلد الأمة ربتها فأنتر الحفاة الرياة الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا قلت الله أعلم ورسوله فإنه آتاكم جبريلكم ويعلمكم دينكم. حضرت عمر ابن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کی انجمن لگی ہے، میرے سرکار تشریف فرما ہے. ایک اجنبی شخص آیا، آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں اس انداز سے بیٹھتا ہے کہ اپنے گھٹنے کو سرکار کے گھٹنے مبارک سے بالکل سٹا کر بیٹھا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ. قال فاخبرنی عن الاسلام. اے اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں بتایا جائے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اسلام کے بارے میں جاننے والے سن، اسلام کہتے اسے کہ قال انت تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب بندے خدا جب توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو اب وہ اسلام کی باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ اگر کلمہ پڑھ لیا کیا مکمل مسلمان ہے؟ آقا فرماتے نہیں. کہا وتقیم الصلاۃ، اب پر فرض ہے کہ نماز قائم کرے. کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہو نماز پڑھتا ہو کیا وہ مکمل مسلمان ہے؟ آقا ارشاد فرماتے نہیں. کہا وتؤتی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے. کہا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہو کلمہ بھی پڑھتا ہو زکوٰۃ بھی دیتا ہو کیا وہ اس کا اسلام مکمل ہو گیا، مکمل مسلمان ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وتصوم رمضان. کہا اگر اس سے تو سلامتی کے ساتھ ہے تو اب اس پر لازم ہے فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. کہا یا رسول اللہ کلمہ بھی پڑھے زکوٰۃ بھی دے نماز بھی پڑھے روزے بھی رکھے کیا اسلام کمپلیٹ ہو گیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَتُحِجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. کہا اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ حج بھی کرے. کہا یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہو کیا اس کا اسلام مکمل ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر ہے. اور سنیں اسلام کے تعلق سے جب سائل نے جواب سن لیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، یہی اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں. حضرت عمر بیان فرماتے ہیں
फ़अजबना लहू यसअलुहु व युसद्दिकुहु, मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि खुद ही सवाल करता है, जब जवाब मिलता है तो ऐसा लगता था, ऐसी तस्दीक करता था कि जैसा कि जवाब उसे पहले से मालूम हो। उसके बाद साइल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ईमान क्या है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है, क़ाल अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व तुमिना बिल क़द्रि खैरिहि। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की ज़ात को और फरिश्तों को, आसमानी किताबों को, अच्छी बुरी तकदीर को, इन सबको बरहक जानना, इसी का नाम ईमान है। काला सदक़ता या रसूल अल्लाह, कि ए अल्लाह के नबी आपने बिल्कुल सच फरमाया। अब मुसलमानों ज़हन व फिक्र को हाजिर करो, पूरी हदीस का निचोड़ है। उस शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह ईमान समझ गए, इस्लाम समझ गए, अब इबादत के बारे में बता दे। काला फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, इबादत का तरीका क्या है, इबादत का उसूल क्या है, वो समझा दे। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। आक़ा इरशाद फरमाते हैं, इबादत के दो उसूल हैं, इबादत के दो तरीके हैं, दो कायदे कानून हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि बंदे मोमिन जब नमाज के लिए खड़ा हो, जब इबादत के लिए खड़ा हो, जब बंदगी के लिए खड़ा हो, तो पहला कायदा ये है, पहला उसूल ये है, पहला ज़ाब्ता ये है कि जब बंदा खड़ा हो तो ज़हन फिक्र के पर्दे पर यह तसव्वुर कायम होना चाहिए कि इस वक्त मैं अल्लाह की मारिफत के जलवे देख रहा हूँ। अगर ये तसव्वुर कायम न हो सके तो दूसरा उसूल ये है, दूसरा कायदा ये है, दूसरा ज़ाब्ता ये है कि इस वक्त मैं अल्लाह के जलवे अगरचे अपनी गुनहगार आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त मेरा परवरदिगार देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। साहिल ने जब ये सुना, कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी आप बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, यही तरीका है, यही कायदा है, यही उसूल है इबादत का। उसके बाद साहिल ने कहा, काला फ़अख़बिरनी अनिस्सा, ए अल्लाह के नबी बताइए मुझे क़यामत कब आएगी, डिक्लेयर कर दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए, तारीख का तयन कर दीजिए। मेरे आका ने सुकूत अख्तियार कर लिया। इस सुकूत को लोगों ने गलत बयान किया। कुछ लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा जानते नहीं थे, माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। कुछ लोगों ने कहा मुस्तफ़ा जानते नहीं थे इसीलिए नहीं बताया, खामोश हो गए। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ बातें ऐसी भी है जो जानने के बाद भी नहीं कही जाती है। मुस्तफ़ा ने क्यों नहीं बताया? अगर मुस्तफ़ा बता देते, तारीख का तयन कर देते तो ये निज़ाम कायनात दरहम भरम हो जाता। मिसाल के तौर पर अगर मुस्तफ़ा फरमा देते कि 2020 में क़यामत आएगी, बताओ कोई प्लाट खरीदता, कोई कारोबार बढ़ाता, कोई तिजारत करता, कोई मकान बनाता, ये निज़ाम कायनात दरहम बरहम न हो जाए। इस वजह से मुस्तफ़ा ने तयन नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा सब जानते थे। बताओ ये किसने बताया कि जुमे के दिन क़यामत आएगी? बोलो जोर से, मेरे आका ने बताया। किसने बताया? मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, ये किसने बताया? जोर से बोलो, मेरे आका ने बताया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो नबी ये बता सकता है मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, जुमे का दिन होगा, वो नबी सन भी जानता था, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि निज़ाम कायनात दरहम बरहम ना हो जाए। आओ देखो मुस्तफ़ा को कितना इल्म है, मुस्तफ़ा क्या कुछ जानते हैं। आओ बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक सुन लो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपको आपके परवरदिगार ने क्या वाकई इल्म गैब अता किया है? मेरे आका फरमाते हैं, हाँ फवल्लाह, खुदा की कसम मुझे मेरे परवरदिगार ने गैब के खजाने अता किए हैं। कहा, या रसूल अल्लाह आप कितना गैब जानते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा सुनो, मैं कितना गैब जानता हूं। आका फरमाते हैं, मा काना व मा यकून, जो हो गया मैं वो सब जानता हूं, और जो होने वाला है वो सब जानता हूं। अब कुछ बाकी बचा। सब जानते हैं मुस्तफ़ा,
اور کیوں نہ جانے اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے۔ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، اور اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، کیا ہیں وہ حقیقت میں خدا ہی کو خبر ہے، کیا ہیں وہ حقیقت میں خدا ہی کو خبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس موضوع پر میں اور بہت ساری حدیثیں پڑھتا، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ یہ پروگرام جس ذات سے منسوب ہے، میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں جو عبرت سے خالی نہ ہوگا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات دیکھو کہ آپ جب 16 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اب ایک پیر کامل کی تلاش میں ہے۔ ایسا پیر چاہیے تھا ان کو، ایسا پیر چاہیے تھا جو طریقت میں بھی لاجواب ہو، شریعت میں بھی لاجواب ہو، حقیقت میں بھی لاجواب ہو۔ سرگردہ ہے، پیر کی تلاش میں چلتے چلتے پہنچتے ہیں، ایک ایسے در پر پہنچتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ ایک مرد درویش ہے، ایک مرد درویش ہے، زرد چہرے والا، بھیگی آنکھیں والا، برہنہ سر ہے، آنکھیں نم ہے، پاؤں میں چھالا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے، مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے۔ ایک آنے والا بلند قامت خوب روح اس کی طرف بڑھا چلا رہا ہے۔ میں نے تاریخ سے پوچھا آنے والا کون ہے؟ تاریخ بولی معین الدین۔ بیٹھا ہوا کون ہے؟ تاریخ نے کہا عثمان ہارونی۔ حضرت سرکار معین الدین خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ کہا معین الدین کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کو آیا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ کہتے ہیں سرکار آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کو آیا ہوں، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا معین لوٹا اٹھاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت خواجہ معین الدین نے لوٹا اٹھایا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت شیخ عثمان ہارونی فرماتے ہیں 1000 بار درود شریف، 1000 بار قل هو اللہ شریف، 1000 بار استغفار پڑھ لو، پھر میرے پاس آؤ۔ حضرت خواجہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا معین ذرا ادھر قریب آ جاؤ۔ حضرت خواجہ قریب آ گئے۔ حضرت عثمان ہارونی نے فرمایا بیٹا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو، بتاؤ کیا نظر آتا ہے۔ حضرت خواجہ نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں حضور آسمان نظر آتا ہے اور کچھ بھی تو نہیں۔ کہا زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے۔ حضرت خواجہ نے زمین پر دیکھا کہ حضور زمین نظر آتی ہے اور کچھ بھی تو نہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا معین اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اتنا قریب ہوئے کہ حضرت خواجہ نے اپنی 2 انگلیاں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی 2 انگلیاں حضرت خواجہ معین الدین کی آنکھوں پر رکھ دی اور فرمایا بیٹا معین اب عثمان کی 2 انگلیوں کے درمیان سے جانب آسمان دیکھو۔ حضرت خواجہ ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پہلا آسمان بھی نگاہ کے سامنے ہے، دوسرا اور تیسرا بھی، چوتھا اور 5واں بھی، چھٹا اور 7واں بھی۔ کہ حضور اب 7 آسمان ہی نہیں بلکہ عرش خدا نظر آ رہا ہے، عرش خدا نظر آ رہا ہے۔ کہا بیٹا معین اب زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آتا ہے۔ حضرت خواجہ نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی۔ کہا حضور زمین کا پہلا طبق بھی نگاہوں کے سامنے ہے، دوسرا اور تیسرا بھی، چوتھا اور 5واں بھی، چھٹا اور 7واں بھی۔ کہا حضور اب 7 طبق ہی نہیں بلکہ تحت سرا نظر آ رہا ہے، تحت سرا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آئے ہیں۔
ایک پل میں انہوں نے کتنی منزلیں طے کرا دی. یہ اللہ والے ہیں. کہا ہے شاعر نے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. عزیزان ملت اسلامیہ, میرا موضوع کچھ اور تھا, لیکن چونکہ میری طبیعت بھی ناساز ہے اور وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے, بس ایک اور حدیث پاک سن لے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ہم سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ مصطفیٰ جس چیز سے منع کرے ہم وہی کر رہے ہیں. پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں, غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ ہاشم اشرفی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ السلام علیکم. غازی اسلام حضرت العلام مجاہد دورہ خطیب الہند حضرت علامہ محمد ہاشم اشرفی صاحب قبلہ, بانی جامعہ اشرف المدارس, رونق افروز ہو چکے ہیں. حضرت آ گئے ہیں, جھنڈی مل گئی ہے. حضرت آئے اسی لیے ہیں کہ اب یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں. میں ہٹ رہا ہوں, بس آخری حدیث پاک سن لے. اللہ کے حبیب ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں, ذرا مچل کر جھوم کر کہیں درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث کو امام خلال نے بھی بیان کیا ہے سنہ کے اندر, اور اس کو امام بہقی نے بھی بیان کیا ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے, اور اس کو امام مردوی بیان کرتے ہیں. اس حدیث پاک کو امام ابن عطا نے بھی بیان کیا ہے, لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں عبارت وہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آؤ دیکھو اللہ کے حبیب کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو رفع یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا, فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد, یا جبریل اذهب الى محمد وربک عالم فاسألہ, فاتاہ جبریل علیہ السلام بما قال فأخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, فأخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما قال, فأتاه جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد فقل أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. حضرات, یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ہم سے محبت کرتے ہیں, ذرا غور کرو. آقا کریم کس قدر ہماری اور آپ کی خاطر بے چین و بے قرار رہتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ دونوں دعا کے لیے اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی وبکا. آقا کریم نے کہا اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. اتنا کہا اور رونا شروع کر دیا. اس قدر رو رہے ہیں مصطفیٰ, اس قدر زارو قطار رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے, آنسوؤں سے بھیگ رہی ہے. مصطفیٰ روتے جا رہے ہیں. ادھر رب تعالی حضرت جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل تم سدرہ پر بیٹھے ہو, میرا محبوب رو رہا ہے, جاؤ میرے محبوب سے رونے کی وجہ پوچھو. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار تو عالم الغیب و شہادہ ہے. یہاں پر ایک ذہن دیتا ہوں, عقیدہ بھی صاف کر لو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اگر غیب ہوتا تو فلاں بات کیوں پوچھی تھی, نبی کو اگر غیب ہوتا تو فلاں بات کیوں پوچھ رہے ہیں. یہ حوالہ پیش کرتے ہیں, یہ حدیث کا حوالہ میں دے رہا ہوں. اللہ تو عالم الغیب ہے, پھر وہ کیوں پوچھ رہا ہے. حضرات, پوچھنے سے نہ جاننا لازم نہیں آتا ہے, پوچھنے میں کئی حکمتیں ہوا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل یہ صحیح ہے میں جانتا ہوں, لیکن جاؤ تم میرے محبوب سے پوچھو, رونے کی وجہ پوچھو. حضرت جبریل آئے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چیز کی خبر دی۔ حضرت جبریل پھر پہنچے ہیں نبی کی رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار تیرا محبوب اپنے امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا یا جبریلو اذهب الى محمد، اے جبریل پھر سے جاؤ میرے محبوب کے پاس، جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے محبوب رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْ أَنَا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءَ، اے مصطفیٰ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے بارے میں کہہ دو گے اسے بخش دیا جائے گا، تمہاری امت کا فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کس قدر مصطفیٰ کو پیار ہے، لیکن ہم نے بدلے میں کیا دیا؟ کیا ہماری آنکھیں کبھی نبی کے نام پر بھیگتی ہے؟ حضرات میں نے حدیث پاک جو پڑھی تھی بس اس کا ترجمہ سن لیجئے، تھوڑی سی بات رہ گئی، اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اللہ کے حبیب سے سائل نے پوچھا اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے ہیں تو کم سے کم کچھ نشانیاں بیان فرما دے، تو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، ذہن و فکر کو حاضر کرو۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب غریب لوگ مالدار ہو جائیں اور جب مالدار لوگ غریب ہونے لگے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب عورتیں لباس پہن کر ننگی نظر آئیں تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں میں دشمنی اور دوستوں میں محبت قائم ہو جائے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب زناکاری عام ہو جائے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب گھر گھر سے گانے بجانے کی آواز آنے لگے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ حق بات اس بات کی وجہ سے نہ کہیں کہ برائی ہو جائے گی، اس وجہ سے لوگ حق چھپانے لگے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب عالموں کے ہوتے ہوئے جاہل لوگ فتویٰ دینے لگے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اولاد کثرت کے ساتھ نافرمانی کرنے لگے والدین کی تو سمجھنا قیامت بالکل قریب ہے۔ آقا کریم نے بے شمار علامات بیان فرما دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں نے جو کچھ بیان کر دیا ہے عمل کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ اب ہم سوئیں، غفلت کے سبستہ پر سوئے رہیں، اب ہمیں بیدار ہونا ہے۔ کب بیدار ہوں گے؟ جب ہماری عزتیں چوراہے پر نیلام ہوگی تب ہم بیدار ہوں گے۔ کب بیدار ہوں گے؟ جب ہماری دکانیں جلائی جائیں گی، ابھی بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ جب ہماری عبادت گاہیں مسمار کی جائیں گی کب بیدار ہوں گے؟ ابھی بھی بیدار نہیں ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ اب ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں اپنے رب کے حضور جھکنا ہے، اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، اپنے آقا کو منانا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے، والدین کی عظمتوں کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے حلال رزق کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ مالک و مولا میں نے جو کچھ بیان کیا ہے سب سے پہلے ہمیں پھر آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ واخر مالک و مولا میں نے جو کچھ بیان کیا ہے عمدن سہون معنویاً اگر کوئی خطا سرزد ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔